شروع کر دی تھی۔ قن ہوئی نے سب سے پہلے اپنے بادشاہ کو یوئی فوئی نام کے اس بہادر یودھا کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ جو اس دور میں سونگ سلطنت کا سپہ سالار بھی ہوا کرتا تھا، اور بادشاہ بھی قن ہوئی کی باتوں میں بہت جلد ہی آ گیا تھا۔ بادشاہ نے قن ہوئی کے کہنے پر یوئی فوئی کو قید کرا دیا۔ قیدی بنتے ہی اب جن سلطنت ایک بار پھر سے مضبوط ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف قن ہوئی نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر یوئی فوئی کو اپنی بیوی کے ذریعے سے اس وقت زہر دیا کہ جب یوئی فوئی سونگ سلطنت کی قید میں موجود تھا، اور اس طرح سے اب یوئی فوئی کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت ہو گئی، اور جن سلطنت یوئی فوئی کی موت کے بعد پوری سونگ سلطنت پر ایک بار پھر سے دھاوا بولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو، آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے قن ہوئی اور اس کی بیوی بھلے ہی غداری کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں موج مستی اور عیاشی کرنے میں کامیاب رہے ہوں، لیکن آج کے دور میں انہیں غدار کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ چائنا دیش میں جگہ جگہ پر ان دونوں لوگوں کے کئی اسٹیچو بھی بنائے گئے ہیں، جن اسٹیچو پر نہ صرف بہت سارے لوگ کالک پوتتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو پیشاب بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ قن ہوئی نام کے اس غدار کی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ قن ہوئی نام کے اس غدار کے اوپر ہم پہلے سے ہی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکے ہیں۔ غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام میر صادق کا ہے، وہی میر صادق کے جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کی وجہ سے ہی انگریز بھارت دیش پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو میر صادق نام کا یہ انسان کسی دور میں میسور کی سلطنت میں ٹیپو سلطان اور ان کے والد یعنی فادر حیدر علی کا خاص وزیر ہوا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ میر صادق کی کسی بڑی غلطی کی وجہ سے حیدر علی نے نہ صرف اس کو بے عزت کیا تھا بلکہ اس کو وزیر کے پد سے ہٹا کر محل سے بھی باہر کا راستہ دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ دل ہی دل میں حیدر علی اور ان کے بیٹے یعنی ٹیپو سلطان سے بہت زیادہ جلنے لگا تھا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد بہت زیادہ معافی مانگنے کی صورت میں ایک بار پھر سے اس کو میسور سلطنت کے محل میں جگہ دے دی گئی تھی، اور ٹیپو سلطان نے اس کو باقاعدہ اپنا ایک خاص آدمی بنا لیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے دور میں یہ اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا تھا کہ اس کی اجازت کے بنا ٹیپو سلطان کے محل میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مارا کرتا تھا، اور آخرکار اس نے 1799 میں ٹیپو سلطان کے ساتھ اس وقت غداری کی کہ جب وہ انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ یہ پہلے ہی اندرونی طور پر ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں سے مل چکا تھا۔ میر صادق کی اسی غداری کی وجہ سے ہی انگریز نہ صرف ٹیپو سلطان جیسے طاقتور انسان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ میسور نام کی وہ سلطنت بھی ختم کر دی گئی تھی کہ جو اس دور میں انگریزوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی تھی، کیونکہ دوستو میسور نام کی اس سلطنت کے پوری طرح سے ختم ہو جانے کے بعد اب انگریز بھارت پر قبضہ کرنے کے لیے آزاد ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہمارے دیش بھارت کا کوئی بھی شاسک انگریزوں کو صحیح طور پر نہیں روک پایا تھا۔ دوستو مشہور غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام بھی ہمارے دیش بھارت سے ہی ہے، جس کو آج پوری دنیا میر جعفر کے نام سے جانتی ہے۔ میر جعفر کا پورا نام جعفر علی خان بہادر ہوا کرتا تھا، اور میر جعفر نام کا یہ آدمی کسی دور میں بنگال کے نواب یعنی نواب سراج الدولہ کی فوج میں سردار ہوا کرتا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اپنی قابلیت کے دم پر یہ انسان ایک سردار کے پد سے سپہ سالار کے پد تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن دوستو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسان اندرونی طور پر ایک لالچی انسان بھی تھا، اور شروع سے ہی اس کی نظر نواب سراج الدولہ کے تخت پر لگی ہوئی تھی۔ یہ کسی بھی طرح سے نواب سراج الدولہ کو ہٹا کر خود بنگال کے تخت کا مالک بننا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے بھارت کے سب سے بڑے دشمن یعنی انگریزوں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، یعنی اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے اندرونی طور پر انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تھا، اور انگریز بھی جب اس کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو انہوں نے اسی کو ہی بنگال کے تخت پر بٹھا دیا تھا، مگر افسوس یہ کوئی نواب نہیں بلکہ انگریزوں کی کٹ پتلی تھا، کیونکہ اندرونی طور پر پوری طرح سے انگریز ہی بنگال کو کنٹرول کیا کرتے تھے، یہ چاہ کر بھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے دور میں انگریزوں نے بنگال کی جنتا کو خوب لوٹا، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے بنگال میں بھکمری جیسے حالات بھی پیدا ہونے لگے تھے۔
آخرکار جب ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے میر جعفر نام کے اس غدار نواب نے انگریزوں کے خلاف چوچرا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو بنگال کے تخت سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر اس کے ایک داماد یعنی میر قاسم کو بیٹھا دیا۔ دوستو، میر جعفر کی موت بھلے ہی آج سے لگ بھگ 250 سال پہلے یعنی 1765 میں ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک لوگ اس کی غداری کی وجہ سے اس کو نہیں بھول پائے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ محل کوئی عام محل نہیں بلکہ میر جعفر کا محل ہے، جس کو آج پوری دنیا میں نمک حرام دیوڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس محل کے پاس سے نکلنے والے لوگ نہ صرف اس محل پر تھوکتے ہیں بلکہ دوسری گندی چیزوں کو بھی پھینکتے ہیں۔ فی الحال دوستو، اگر آپ میں سے کوئی بھی انسان میر جعفر کی فل ہسٹری کو جاننا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ دوستو، اتہاس کے مشہور غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام روس کے ایک طاقتور جرنیل یعنی آندرے ولاسوف کا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آندرے ولاسوف کی پیدائش 1901 میں ہوئی تھی۔ آندرے ولاسوف رشین کمیونسٹ ریڈ آرمی کا ایک جرنیل اور نازیوں کا خفیہ آدمی تھا، یعنی جو اندرونی طور پر ہٹلر کی نازی فوج سے مل چکا تھا۔ دوستو، ویسے تو اس آدمی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ رشیا کی کمیونسٹ ریڈ آرمی میں ہی گزارا تھا اور زندگی میں وقت وقت پر بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں، کیونکہ دوستو یہ ایک طاقتور اور ہوشیار جرنیل مانا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں یعنی دوسرے وشو یدھ میں ہٹلر نے روس پر حملہ کیا تھا تو آندرے ولاسوف روس کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے سب سے اچھی طریقے سے ہٹلر کا مقابلہ کیا تھا۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہی جب اچانک سے آندرے ولاسوف نام کا یہ آدمی نازی فوج کے ہتھے چڑھ گیا تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی لوگوں سے غداری کر بیٹھا اور نازیوں کے انڈر میں جاتے ہی اپنے ہی دیش کی فوج یعنی روس کی کمزوریوں کو بتانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ آدمی ایک لمبے وقت تک روس کی آرمی میں ایک بڑے پد پر رہا تھا، اس لیے روس فوج کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی کمزوری سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس نے ہٹلر کی نازی فوج کی روس کے خلاف بڑی زبردست طریقے سے مدد کی تھی، لیکن قسمت کا ستم دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی نازی کی یہ فوج روس کے خلاف جیت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہی ہٹلر کی ہار کے بعد آندرے ولاسوف نام کا یہ آدمی امریکہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ امریکہ نے فوراً اس آدمی کو روس کے حوالے کر دیا تھا اور روس نے بھی فوراً غداری کے جرم میں سزا سناتے ہوئے آندرے ولاسوف کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا تھا اور اس طرح سے دنیا کے اس بڑے غدار کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھا۔ دوستو، مشہور غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام ایفیلیٹس کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی خطرناک انسان تھا کہ جس کو ہالی ووڈ کی مشہور فلم یعنی 300 میں بھی ایک ولن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اتہاسکاروں کے مطابق اس کا تعلق یونان کے علاقے سے تھا۔ اس نے اپنے یونانی لوگوں سے غداری کرتے ہوئے اپنے دشمن یعنی ایران کے بادشاہ سے اندرونی طور پر ہاتھ ملا لیا تھا اور پھر اپنی ہی یونانی فوج کو ایک ایسے سنگل ٹریک راستے پر ڈال دیا تھا کہ جس راستے پر وہ یونانی فوج بڑی آسانی کے ساتھ ایرانیوں کے گھیرے میں آ گئی تھی اور اس طرح سے ایرانی لوگوں نے چن چن کر گاجر مولی کی طرح یونانی فوج کو مار ڈالا تھا اور اس سارے قتل عام کا ذمہ دار صرف اور صرف یہی انسان تھا۔ دوستو، ویسے تو اتہاسک کتابوں میں اس انسان کے بارے میں زیادہ کچھ مٹیریل موجود نہیں ہے، لیکن اگر کچھ اتہاسکاروں کی مانے تو یہ انسان شکل و صورت میں بہت زیادہ بدصورت تھا۔ اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود اگلے نام کے بارے میں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سعد الدین کوپیک ہے، وہی سعد الدین کوپیک کہ جس کو ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ سعد الدین کوپیک سلجوق سلطنت کا ایک بڑا اور اہم وزیر تھا، جس نے سلجوق سلطنت کے دو سلطان یعنی علاء الدین کیقوباد اور غیاث الدین کیخسرو کا دور پایا تھا۔ لیکن آپ کو یاد رہے کہ سعد الدین کوپیک نام کا یہ وزیر جتنا زیادہ ہوشیار تھا اتنا ہی زیادہ مکار بھی تھا۔ پوری عمر بھر اس کی نظر صرف اور صرف سلجوق سلطنت کی گدی پر لگی رہی تھی اور پوری عمر بھر یہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا تھا کہ کسی طرح سے سلجوق سلطنت کا سلطان بن جائے اور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے نہ صرف منگولوں بلکہ صلیبی فوجوں کی بھی مدد لی تھی۔
جبکہ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ اس دور میں یہی دونوں فوجیں مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن مانی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی سعد الدین کوپیک نے صرف گدی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے بہت سارے کام کیے کہ جس کی وجہ سے خود سلجوق سلطنت ہی کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور ایک وقت وہ آیا تھا کہ اسی کمزوریوں کی وجہ سے ہی سلجوق سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سلطان علاؤالدین کیقوباد کے بیٹے یعنی غیاث الدین کیخسرو کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ سعد الدین کوپیک ہماری سلطنت کا سب سے بڑا غدار ہے، تو انہوں نے آرڈر جاری کر کے سعد الدین کوپیک کو قتل کروا دیا تھا اور اس کی باڈی کو اس کے محل کے دروازے پر ہی لٹکا دیا تھا۔ مشہور غداروں کی اس لسٹ میں اگلا نام دندار بے کا ہے، وہی دندار بے کہ جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے یعنی عثمان غازی کے سگے چچا اور ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتہاس کاروں کے مطابق ارطغرل غازی کی موت کے بعد جب کائی قبیلے کے